حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی کل جو مدت خلافت ہے وہ تقریباً 10 سال اور 6 ماہ اور 10 دن کی آپ کی جو خلافت کا شمار کیا گیا، مورخین نے کیا۔ اس مختصر مدت کے اندر دعائے نبوت، دعائے نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کام کر دکھائے کہ جو بڑے سے بڑا جو حکمران تھا، بادشاہ تھا، وہ نہیں کر پائے۔ آپ نے اس مختصر مدت کے اندر اسلام کے لیے زینت بنے، اسلام کی عزت میں آپ نے اضافہ فرمایا، جبکہ آپ کے خلاف ہر طرف دشمن آپ کے خلاف زور آزما رہے۔ آپ کی حکمت عملی، آپ کی مومنانہ فراست، آپ کی انتظامی صلاحیتیں، آپ کا عدل و انصاف، آپ کی رعایہ پروری اور خدا ترسی اور عدیم المثال طرز حکومت کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو فتوحات دیں، اس کا جو ایریا بنتا ہے، آپ کی جو مملکت بنتی ہے، وہ 22,51,000 اور 30 مربع میل زمین پر اسلامی خلافت کا آپ نے پرچم لہرایا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قرآن کی ترتیب دے کر اس کو جمع فرمائیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو آپ کے مفتوحہ ممالک تھے، آپ نے قرآن کی تعلیم کے لیے وہاں مکاتب قائم کیے، آپ نے وہاں پہ مدارس قائم کیے، آپ نے قاری صاحبان اور ائمہ مساجد کی تنخواہیں کو آپ نے مقرر فرمایا۔ اسلامی سال کا آغاز آپ نے ہجرت نبوی سے شروع فرمایا اور محرم الحرام کو آپ نے پہلا مہینہ مقرر فرمایا۔ یہ ہجری سال بھی آپ ہی کی مرہون منت ہے۔ آپ نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ عرب اور عجم کے سنگم پر آپ نے شہر کوفہ کو آباد فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے بیت المال کا جو تصور ہے اس کو قائم آپ نے فرمایا۔ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے بالکل نکال باہر کیا، ان کو یہاں پہ آنے کی اتنا ان کو ڈر خوف ہو گیا کہ آپ کی دور حکومت میں ان کو سوچ نہیں تھی کہ آپ عرب یہ جو اور عجم کے جو آپ جہاں پہ عرب کے علاقے میں آپ مکہ شریف میں حرم شریف کے اندر وہ داخل ہو سکیں۔ آپ نے دریائے نیل، بڑا مشہور واقعہ، دریائے نیل کے نام پہ آپ نے خط بھیجا جو کہ سوکھ چکا تھا۔ اس خط کے جو متن کی وجہ سے جو متن لکھا وہ تاریخی متن ہے، اور جب آپ اس کو دریا فرات میں ڈالا گیا وہ سوکھا ہوا دریا جاری ہوا اور آج تک وہ کبھی سوکھا نہیں۔ آپ نے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتوں کو غرور خاک میں ملا دیا، ان کو غرور ایسا خاک میں ملایا کہ وہ ان کی جو طاغوتی قوتیں تھیں، ان کی کفاری قوتیں تھیں، سب نیست و نابود ہو گئیں اور اسلام کا پرچم وہاں پہ سر بلند ہو گیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 900 جامعہ مساجد کو تعمیر فرمایا اور 4000 عام مساجد آپ نے تعمیر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، یا اللہ آپ کے رتبوں کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کے لیے ہمیں آپ کو ہمارا مشرع بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا رہنما بننے کی ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے عشق محبت اور اس جیسا جذبہ ایمانی ہم کو عطا فرمائے۔